السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. خبروں کی اہم سرخیاں. مفکر پاکستان، حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت مبارک. قومی اسمبلی میں محکمہ صحت سندھ کی ناکامی کی گونج. کراچی میں محکمہ صحت سندھ کے بھپرے ہوئے ہزاروں ملازمین نے ریڈ زون کو روند ڈالا. گرینڈ ہیلتھ الائنس کی اپیل پر لوگوں کی جان بچانے والے طبی اور نیم طبی مسیحاؤں نے احتجاجی دھرنے میں حقوق یا موت کے علامتی کفن پہن کر محکمہ صحت کے صوبائی دفتر جا پہنچے. وزیر صحت امریکہ روانہ. کرپشن میں ڈوبے محکمہ صحت کے ارباب اختیار پر لرزہ طاری. پولیس نے مظاہرین کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے بڑھنے کے لیے روکنے کے لیے درجنوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا. پولیس اور مظاہرین کی آنکھ مچولی میں اولڈ سٹی ایریا کے ٹریفک کا نظام دن بھر درہم برہم رہا. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنماؤں اور سیکرٹری صحت کے مابین مذاکرات بے نتیجہ. وزیر اعلیٰ کی جانب سے صوبائی دارالحکومت کے مرکز نیو سندھ سیکریٹریٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے اعتراف میں سارا دن ہونے والے جارحانہ مظاہرے کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. عام قومی تعطیل کے باوجود آج بدھ 9 نومبر کو بھی احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان. احتجاج کے 22ویں روز کراچی سے سکھر تک سرکاری ہسپتالوں میں سینکڑوں آپریشن ملتوی. ڈاکٹر روتھ کے ایمفاؤ سول ہسپتال کراچی میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اینڈوسکوپی اینڈ گیسٹرو انٹرولوجی سیاق کا گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے معائنہ کیا. خبرنامے کے اختتام پر ہمارے ایڈیٹر اور ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی کا خصوصی تبصرہ. اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں. حکیم الامت علامہ اقبال کے بارے میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، ملاحظہ فرمائیں. اقبال بڑے مشہور فلسفی اور شاعر تھے. ان کا لقب حکیم الامت بھی تھا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے صوفی بھی تھے. لوگ ان کو فلسفی کہتے ہیں، میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلسفہ محمدی میں ڈوب جاتے تھے. اقبال کا کلام، آج کل تو بہت سے لوگ علامہ اقبال پر بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں. لندن میں بیٹھ کر بہت سے لوگ علامہ اقبال کے کلام کی چھان پھٹک کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے شاید زندگی میں صرف ایک ہی ترانہ لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. شاید علامہ اقبال نے صرف یہی لکھی ہے نظم، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. علامہ اقبال کی شاعری میں یہ ترانہ ان کو یاد نہیں آتا کہ مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. یہ بھی تو تھا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین کے وارث غلامان مصطفیٰ ہیں. لوگوں کو یہ ترانہ یاد نہیں آتا. منگل کے روز قومی اسمبلی میں پہلی سابق خاتون اسپیکر قومی اسمبلی، موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سائیں سرکار کی جانب سے محکمہ صحت سندھ کے بارے میں بے حسی پر پھٹ پڑیں. واضح رہے کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ماضی میں بحیثیت ویمن میڈیکل افسر کی حیثیت سے محکمہ صحت سندھ میں خدمات سر انجام دے چکی ہیں. انہوں نے قومی اسمبلی میں محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کے ہاتھوں شفا خانوں کی بربادی پر کیا کہا، وہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں. اسپیکر صاحب، ڈاکٹرز اتحاد احتجاج کر رہا ہے، کوئی ہاسپٹل میں وہاں پہ ڈیوٹی نہیں دے رہا، ان کی بات نہیں مانی جا رہی، ان کے جائز مطالبات کو نہیں مانا جا رہا. آج آپ کی ہاسپٹلز، آپ کی نرسنگ سٹاف، آپ کے ڈاکٹرز فنکشنل نہیں ہیں. آج وہ سارے ڈاکٹرز سندھ کے ہاسپٹلز بند ہیں. آج آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہڑتالیں چل رہی ہیں. تو اسپیکر صاحب، وہ بلیک شیپ یا جن کو آپ حرام خور کہہ رہی ہیں، وہ ہر ادارے میں آپ کو نظر آئیں گے. لیکن کیا آپ سب کو سزا دیں گے؟ کیا اس طریقے سے آپ سارے ڈاکٹرز کے ساتھ یہ کریں گے؟ تو بہت وہاں تشویشناک صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب، پولیس کے ادارے نے کل پرسوں ہی میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ 3 پولیس والوں کے اچانک، ایک تو یہ پتہ نہیں کہاں سے خود بخود لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. کسی کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ آ گیا، کسی کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ آ گیا، اور اب اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اسپیکر صاحب، حرام خور ہر جگہ موجود ہیں.
اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے ایک اتنے نوبل پروفیشن کے ساتھ یہ طور طریقے اختیار کریں. آج آپ کے تعلیمی اداروں کو بند کیا جا رہا ہے. گرینڈ ہیلتھ الائنس کی اپیل پر 8 نومبر منگل کو کراچی سے کشمور تک کے محکمہ صحت سندھ کے ہزاروں ملازمین نے حکومت سندھ کے ریڈ زون کو احتجاج تلے روند ڈالا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 22 دن کے ایک لانگ پروٹیسٹ OPD سے ہڑتال کے بعد ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے، جو چیف منسٹر اور ہمارے جو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو، ان لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ہم مجبور ہو گئے، ہم پریشان ہیں، ہمارے مریض بھی در بدر ہو رہے ہیں اور ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ روڈوں پہ ہیں، ان کے گھر کی فیملی ایشوز میں مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کے پیسے کاٹے گئے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں کیے جا رہے. ہم مجبور ہو کر یہ ریکویسٹ ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر منڈے تک ہمارے مسئلے نہیں حل کیے گئے تو تمام ہیلتھ ورکرز تیار رہیں، اپنے ورکروں کو ریڈی رکھیں، آج سے تیاریاں شروع کریں. انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم کراچی پریس کلب پہ منگل کو جمع ہوں گے، پھر وہاں ہم مارچ کریں گے. وہ ہمارا مارچ گورنر ہاؤس بھی جا سکتا ہے، CM ہاؤس بھی جا سکتا ہے، شارع آفیسر پہ بھی جا سکتا ہے، اور تمام ہیلتھ ورکر متحد ہو کے اس تحریک کا حصہ لیں. شکریہ. بپرے ہوئے ملازمین میں بعض نے حقوق یا موت کے علامتی کفن بھی پہن رکھے تھے، جبکہ بعض لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنے شیرخوار بچوں کے ہمراہ احتجاج میں شریک تھیں اور اندرون سندھ سے آنے والے مظاہرین اپنے بستر بھی ساتھ لائے تھے. ملازمین کی بہت بڑی تعداد پہلے کراچی پریس کلب، بعد ازاں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنماؤں کی ہدایت پر نیو سندھ سیکریٹریٹ پر احتجاجی دھرنا دے کر کراچی آرٹس کونسل کی سڑک آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دی. اور اس دوران وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوششوں میں درجنوں ملازمین کچھ دیر پولیس کی حراست میں رہے، لیکن رہنماؤں کی فوری مداخلت پر رہائی ملی. اور ویکسینیٹر جتنے بھی ہمارے آج پوری سندھ کا سراپا احتجاج ہے، پوری سندھ آج بند ہے. سیکورٹی ہیلتھ کو شرم آنی چاہیے جو اپنی لگژری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اپنی لگژری آفیسوں میں بیٹھے ہوئے آج اتنے لوگ. احتجاج کے آغاز کے ساتھ ہی وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو امریکہ روانہ ہو گئیں. بپرے ہوئے مشتعل ملازمین کا پارا دیکھ کر گھبراہٹ اور دباؤ میں سیکرٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ نے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنماؤں سے طویل مذاکرات کے ذریعے دھرنا ختم کرانے کی کوششوں میں ناکام رہے، اور اس دھرنا کے باعث سندھ ہائی کورٹ، چندریگر روڈ، شاہراہ لیاقت پر اور اطراف کی سڑکوں پر رات گئے تک بدترین ٹریفک جام رہا اور مظاہرین کی بڑی تعداد منگل کی شب دھرنا کے مقام پر ہی موجود رہی. اس کے ہیلتھ الاؤنس کا نوٹیفیکیشن ریسٹوریشن والا نہیں ملتا، گورنمنٹ نہیں دیتی، تب تک یہاں سے کوئی اپنے گھر کو نہیں جائے گا. اور ہم ٹینٹ بھی اور دریا بھی منگوا رہے ہیں، رات کو بھی یہاں سوئیں گے، کل بھی یہاں دھرنا ہوگا. اپنے سفر میں اتحاد رکھیں، سب یونائٹ رہیں، ہم سب یونائٹ ہیں، ہم اپنے حقوق لے کے واپس جائیں گے. ہمارے اندر کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی ڈویژن نہیں ہے. صبح کا ناشتہ برنس روڈ پر کرتے ہوئے فوٹیج اسکرین پر آپ بھی ملاحظہ فرمائیں. اور سوشل میڈیا پر احتجاجی دھرنا کے حوالے سے وائرل ہونے والی پوسٹ بھی ملاحظہ کریں. پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ کار خیر میں کراچی کا نام نمایاں ہے. یہ شہر مولانا عبدالستار ایدھی اور ان جیسی شخصیات کے ناموں سے جانا جاتا ہے. گورنر ہاؤس پنجاب پر حملہ در حقیقت ملک کی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے ایک اور بری مثالوں میں سے ایک مثال ہے. وہ منگل کو سول ہسپتال کراچی کے سرجیکل وارڈ 4 میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اینڈوسکوپی اینڈ گیسٹرو انٹرولوجی سیاق کے معائنے کے موقع پر معائنے کے بعد خطاب اور صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. اس موقع پر وارڈ کے سربراہ ڈاکٹر سعد نیاز، ڈاؤ میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر صبا سہیل، سول ہسپتال کی MS ڈاکٹر روبینہ بشیر و دیگر موجود تھے. اور اب ہمارے ایڈیٹر سراج الدین امجدی کا دھرنا پر خصوصی تجزیہ و تبصرہ ملاحظہ فرمائیں. جی سراج صاحب. مجھے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. محکمہ صحت سندھ کے طبی اور نیم طبی ملازمین کے گرینڈ ہیلتھ الائنس نے احتجاج کے آغاز میں ہی اپنی عددی اکثریت کے ذریعے ملکہ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کے فرمان امروز محکمہ صحت کے صوبائی دفتر میں ملازمین کے داخلے کی بندش کا تالا توڑ دیا اور ہیلتھ الائنس کے کھلاڑیوں کی دوسری گیند پر ہی سیکریٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ سے مذاکرات کے آغاز پر ہی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی مقبول ترین صدر بشرا
معاشرہ آرائی کی بحالی کا پروانہ لے کر کرپشن اور کمیشن میں لتڑے ہوئے محکمہ صحت کے ارباب اختیار کو بھی ڈھیر کر دیا۔ یہ کوئی راز نہیں کہ محکمہ صحت کے صوبائی دفتر میں ماتحت ملازمین کے جائز کام اور مسائل بھی بغیر رشوت اور سفارش کے حل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ محکمہ صحت کے ملازمین کے ہیلتھ رسک الاؤنس کی بحالی، ٹائم اسکیل، سروس اسٹرکچر و دیگر مطالبات کی تکمیل کا خوش کن نقطۂ آغاز ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے مطابق احتجاجی دھرنے میں کراچی سمیت سندھ بھر سے 9-10 ہزار لوگ احتجاجی دھرنا میں شریک ہیں، جن میں پیرامیڈیکل اسٹاف کی تعداد 60%، اس کے بعد نرسز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تعداد 35% اور 5% تعداد ڈاکٹروں کی تھی، جبکہ محکمہ صحت کے ملازمین کے تنخواہوں کے بجٹ کے مطابق 26,000 سپورٹنگ اسٹاف، 13,000 ٹیکنیکل اسٹاف، 22,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز، 8,000 نرسز اور 12,000 ڈاکٹرز کو ملا کر مجموعی طور پر ملازمین کی تعداد 90,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ میرے ذرائع کے مطابق محکمہ صحت کی تاریخ کا یہ پہلا احتجاجی دھرنا تھا جس میں سب سے بڑی تعداد سرکاری ملازم ہونے کے باوجود جیے بھٹو جیے بے نظیر کا نعرہ لگانے والوں کی ہے، جو حقوق یا موت کے علامتی کفن کے ساتھ دھرنا کی فرنٹ لائن پر موجود ہیں۔ سائنس سرکار اور ملکہ صحت نے ان سے کیوں پنگا لیا اور یہ کیوں اتنا ناراض ہیں، اس کا جواب تو یہ خود دیں گے، لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے۔ احتجاجی دھرنے میں الائنس کے رہنماؤں کے مابین مؤثر رابطہ نہ ہونے کی بنا پر تنظیمی اعتبار سے افراتفری بھی دکھائی دی گئی اور بعض امور میں اندرونی اختلاف رائے کا بھی عنصر بد نظمی کا ایک بڑا سبب نظر آیا ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کراچی کے حوالے سے آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کے ڈویژنل صدر نیاز احمد خاصخیلی اور سندھ پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر اخلاق احمد خان نے عددی اکثریت دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ نیاز احمد خاصخیلی نے تو اپنے خطاب میں دھرنے کو چارج رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ دھرنا میں نیاز خاصخیلی کی خطاب کی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ اور ویکسینیٹر جتنے بھی ہمارے آج پوری سندھ کا سراپا احتجاج ہے، پوری سندھ آج بن گئی۔ سیکورٹی ہیلتھ کو شرم آنی چاہیے، جو اپنی لگژری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اپنی لگژری آفیسوں میں بیٹھے ہوئے آج اتنے لوگ پورے 5 تاریخ۔ میری نظر میں اس کامیاب احتجاج کو حکومت سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اس کی صفوں میں موجود بعض رہبروں کی صورت میں ان رہزنوں سے ہے جنہوں نے ان ملازمین کے حقوق کا اس تحریک کے دوران سودا کرتے ہوئے ایک رہنما نے اہلیہ کو ایک اسپتال کا MS بنوا لیا، ایک رہنما نے سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے خود کو جمع داروں کا افسر بنا لیا، اور ایک ڈاکٹر نے اسسٹنٹ پروفیسر کا حکم نامہ حاصل کر لیا۔ میرا کام ایک صحافی کی حیثیت سے آپ کو پیش منظر اور پس منظر کی خبروں سے آگاہ رکھنا ہے۔ جو میری معلومات تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اور احتجاجی دھرنے کے حوالے سے ہماری گہری نظر ہے آنے والے کل بدھ میں احتجاجی دھرنا کے دوران جو کچھ ہوگا وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ منگل کے روز سیکریٹری صحت اور الائنس کے رہنماؤں کے مابین جو بے نتیجہ مذاکرات ہوئے ہیں ان میں ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ ملکہ وزیر صحت کے حوالے سے محکمہ صحت کے ارباب اختیار
اور الائنس کے رہنماؤں کا موقف ایک ہی تھا، اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک پیج کے اوپر کس نقطے کے اوپر ملکہ وزیر صحت کے حوالے سے ایک ہو گئے۔ یہ بات ملکہ وزیر صحت کے سوچنے کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج آپ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔